اب میں بڑے ادب و احترام سے التماس کروں گا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید حسن امام صاحب تو تشریف لائیں اور بن خطاب فرمائیں. پر حبیب خدا خدم بآواز بلند صلوات. نعرہ حیدری. واہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله العظيم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھیں. مطلب خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے شبیہ تعارف برآمد ہوگا اور آج کی شب شہادت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے. اور جو افراد کوفے میں تھے بہت سی ایسی شخصیت کہ جنہوں نے خط لکھا، سب سے بن ربیع ہے، زید بن حارث ہے، سب تو بہت سے شریح قاضی، یہ بہت سے جو نامور تھے کوفے میں، انہوں نے خط لکھا امام کے پاس کہ مولا آپ آ جائیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ دن گزرا بھی نہیں تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ سب جو ہے دنیا کے لالچ میں آ گئے، دولت کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں سب آ گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں اگر جو ہے دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو یہ دنیا جو ہے اسی دنیا میں جو ہے رد عمل دکھاتی ہے. دنیا یعنی اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اگر جو ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت راسخ آ جائے اور حق کو نہ پہچانے. شرح قاضی کیا تھا آپ دیکھیں، قضاوت کرتا تھا، تمام چیزیں تھی، یہاں تک کہ مولا علی کے زمانے میں بھی دور میں بھی تھا نا، قضاوت کرتا تھا تمام چیزیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آخر میں اس نے کیا کیا. یا سب سے بن ربیع، اس کے سلسلے سے دیکھ لیں، یہ کبھی جو ہے جیسا ہوا دیکھتا تھا، رخ دیکھتا تھا، ادھر ہو جاتا تھا. یہ اس کے بارے میں تاریخ میں یہ ہے کہ اسے جو ہے تھالی کا بیگن کہا گیا ہے، سمجھے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے نا. اس کا جو ہے موقف واضح ہی نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا کس طرف ہے. جیسا جدھر ہوا دیکھا اس طرف جو ہے وہ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، لیکن جب حکمیت کا مسئلہ آیا تو پھر یہ جو ہے خارجیوں کی طرف چلا گیا. یہاں تک کہ یہ جو ہے امیر شام کو کھری اور کھوٹی سنایا تمام چیزیں. لیکن پھر جیسے دیکھا ہوے کا رخ تو پھر جو ہے پلٹ جاتا تھا اس طریقے سے.
یہاں تک کہ اس نے جو ہے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا کہ آ جائیے، درخت آمادہ ہے، پھل آمادہ ہے۔ اور جب امام آئے اور امام نے کہا کہ تم نے جو ہے خط لکھ کر بلایا ہے کہ قیام کیجئے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے خود امام سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں خط لکھا ہے۔ امام نے کہا تم نے کہا تھا کہ لوگ آمادہ ہیں، درخت تیار ہے، پھل آمادہ ہے، نہریں بہہ رہی ہے، لہٰذا آپ آ جائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اسی طریقے سے پھر ہوا کا رخ بدلا، یہاں تک کہ پھر یہ پہنچ گیا کربلا میں بھی امام حسین کے خلاف قیام کیا۔ یہاں تک یہ ملتا ہے کہ جب خیام میں جب لوٹنے لگے تو اس نے خود کہا ارے کیا کر رہے ہو پیسر ساتھ سے، کیا کر رہے، کیا تم عورتوں سے جنگ لڑو گے، اس نے کہا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے حالات بدلے، پھر جو ہے یہ کیا کیا، جب جناب مختار نے قیام کیا تو پھر یہ جناب مختار کی طرف آ گیا، اور پھر جب دیکھا نا مسئلہ تو اب جو ہے یہ خود جناب مختار کے خلاف قیام کرنے لگا۔ اس کا جو ہے واضح نہ ہو سکا، کبھی ادھر تھا، کبھی ادھر تھا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، اور یہاں تک کہ 70 ہجری میں ہے نا ہلاک ہو گیا، 80 سال کی عمر میں 70 ہجری میں یہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی صرف جو ہے دنیا کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں۔ تو تاریخ میں بہت سے انہوں نے جو خاصم خاص شمار ہوتے تو انہوں نے خط لکھا کہ مولا آ جائیے۔ اچھا اگر مولا جناب مسلم کو نہ بھیجتے، قیام نہ کرتے، دیکھیں جو قیام کیا امام حسین نے تو کئی وجہیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ قیام کیا امام نے۔ اور اگر امام قیام نہ کرتے، یعنی جناب مسلم کو اگر نہ بھیجتے کوفہ، تو پھر بعد میں تاریخ یہ لکھی جاتی کہ دیکھیے وہاں کے لوگ آمادہ تھے لیکن امام نے اہمیت نہیں دی، تو تاریخ میں بعد میں یہ چیز لکھی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم کو بھیجا، اور جناب مسلم گئے باہر۔ جو کوفے والے جو خاصم خاص تھے تو انہوں نے جو ہے بغاوت کی، وفا نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ امام کے ساتھ تھے، امام کے ساتھ اٹھتے تھے، امام کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن جو ہے امام کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یعنی معرفت جو ہے وہ امام کی نہیں تھی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہو تو شہید مرتا ہے۔ تو دیکھیے اہم چیز جو ہے وہ معرفت ہے، معرفت یہ اہم چیز ہے۔ اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، لیکن اگر معرفت ہے تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ سست نہیں پڑھے نا، تھک گئے کیا؟ تو ہو سکتا ہے 20 منٹ میں ختم کر دے، پڑھیے سال محمد۔ تو اب دیکھیں کہ اگر معرفت نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چار تو نے علی کا چہرہ کیسا بنایا ہے، بہت دقیق بات کریں۔ آ جائیے ایک اور صلوات پڑھیے، آئیے۔ پروردگار تو نے علی کا چہرہ کیسا بنایا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ یہ نہیں کہا، سنیے بہت دقیق بات، بہت دقیق بات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اگر یہ ہوتا تو کہاں کس کو اتنی زندگی ملتی۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یعنی جو ہے ہم علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم بھی خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، نوح بھی خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، عیسیٰ بھی خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تمام انبیاء جو ہے 1,24,000 خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا
عبادت ہے. روایت میں ملتا ہے, سمجھ جائیے گا, سب ہم سے آگے پہنچے رہتے ہیں نا, کہ ایک مرتبہ باپ جو ہے مولا علی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. باپ جو ہے چہرے کو دیکھ رہا ہے. بیٹی نے کہا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں, آپ جو ہے ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو باپ نے کہا بیٹی کم سے کم صحیح ایک عبادت تو کر لینے دو. پڑھیے صلوات محمد. ایک عبادت تو علی کی جو منزلت ہے کما حق, کوئی انسان جو ہے نا درک نہیں کر سکتا, پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک ہے نا. پرواز جو ہے اس کی فکر جو ہے وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. جیسا اشارہ کیا تھا جب رسول اسلام نے کہہ دیا قلم اور تمام یہ سب سمندر وغیرہ روشنائی بن جائے, پھر بھی فضائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں نا, مکمل نہیں ہو سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول نے کہا تو پھر جو ہے انسان کے بس کی بات. اچھا بعض کہتے کتنا فضائل پڑھیں گے, پڑھیے صلوات. دیکھیے ایک چیز بتا دے, بہت دقیق بات ہے نا, ذہن پہ آ گئی ہے, سن لیجئے جلدی سے. کہ دیکھیں کہ جتنا جو ہے فضائل جو ہے بیان کیا جائے گا نا, اتنا ہی اثر ہوگا ذہن پہ, بچوں کے ذہن پہ. صرف جو ہے نا آپ سب جانتے ہیں لیکن تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہے. آپ دیکھیے موبائل پہ جو چیز آپ زیادہ دیکھیں گے, فالو وغیرہ کریں گے, اگر بچہ کھولے گا تو وہی چیز آئے گی, آئے کہ نہیں؟ غلط ہو تو بول دیجئے, بدل دیں گے نا, معذرت کر لیں گے, اس میں کیا ہے نا. وہی چیز جو ہے اگر زیادہ آپ نفع سن رہے ہیں تو بچہ ہے نا گوگل پہ اگر زیادہ نفع سن رہے ہیں تو بچہ اگر آپ کا موبائل اٹھائے گا تو پھر نفع آئے گا, ہے نا. زیادہ جو ہے مجلسیں سن رہے ہیں تو پھر وہی جو ہے نا آئے گا, ہے نا. جو چیز جو ہے زیادہ ہو تو وہ چیز جو ہے آئے گی, سمجھ گئے آپ. اسی طریقے سے ہے نا جتنا فضائل بیان ہوگا اسی طریقے سے بچوں کے ذہن پہ آئے گا. پڑھیے صلوات محمد. تو علی کے فضائل اور کمالات. لیکن جو ہے ایک حدیث جو عامہ میں مشہور ہے اور جو امام کے قائل نہیں ہے ان کے درمیان جو ہے یہ حدیث مشہور ہے عامہ میں, یعنی ان اللہ لا تجمع الا ضلالا یا ضلال. کہ یہ عامہ میں مشہور ہے کہ جو امام کو نہیں مانتے ان کے درمیان یہ حدیث ہے, لیکن یہ حدیث نہیں ہے. حدیث یہ نہیں ہے, رسول اسلام نے نہیں فرمایا, لیکن وہ جو ہے مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. یعنی کیا؟ یہ حدیث یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہمارے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی. سنیے بہت دقیق بات ہے, اب اسی کو مکمل کر دیا جائے نا 10-15 والے محمد. کیا عامہ میں جو مشہور ہے کہ جو امام کو نہیں مانتے, یہ رسول اسلام کی حدیث ہے. یہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہمارے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی, حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. لیکن ایک روز جو اسلام کا سربراہ بنا, جو حاکم بنا, سمجھ گئے آپ نا, تو ایک روز وہ تنہائی میں مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد مولا علی سے یہ کہا, تنہائی میں کہا کہ دیکھیے ہم مجبور ہیں, حاکم جدید حاکم کہا دیکھیے ہم مجبور ہیں, ہم بننا نہیں چاہتے تھے, اسلام کے سربراہ خلیفہ ہم بننا نہیں چاہتے تھے, لیکن لوگوں نے یہ بتاؤ برس جو ہے ہم نے تو ایسے ہی سواری ہے, اب لوگوں نے روک دیا, کہاں رک جائیے رسول اسلام آ رہے ہیں. اب جو ہے یہ رک گئے, اب رکے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ مولا کائنات چلے آ رہے ہیں, اور مولا کائنات آئے, اور آنے کے بعد مولا نے کہا وہ سورہ ہمیں دے دو. اب یہ سوچنے لگے کہ دے کر تو ہمیں بھیجا تھا اور پھر بعد میں معزول کر دیا, یا تو دیا نہ ہوتا یا دیا تھا تو پھر جو ہے ہم تبلیغ کرتے. تو کہا کہ کیا کوئی آیت نازل ہوئی, ہماری شان میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ تو مولا علی نے کہا اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم ہے, آپ جانیے رسول اسلام جانے ہیں.
ادھر جو ہے حکم ہو گیا اللہ کا نا کہ آپ جائیے، رجل منی، آپ کے جیسا جو مرد ہو آپ میں سے ہے ہو وہ جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سورہ کو لے لیا، تو مولا علی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ سورہ برات یہ تبلیغ تم نے کی تھی یا ہم نے؟ تو کہا آپ نے کی تھی۔ اب سنیے دقیق بات، ایک جملے جلدی سے سنیے گا کہ دیکھیں کہ جو ایک سورہ کی تبلیغ نہیں کر سکتا وہ پورے قرآن کا تبلیغ کیا کرے گا۔ پڑھیے صلوات اللہ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ سائل آیا تھا مسجد میں اور سوال کر رہا تھا، تو یہ بتاؤ کہ انما ولیکم اللہ کی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، تمہارے شان میں یا ہمارے شان میں؟ تو کہا کہ نہیں۔ دیکھیے مولا علی سب دلیل دے رہے ہیں، مولا علی احتجاج کر رہے ہیں نا، وہ جو ہے جو نیا سربراہ بنا ہوا تھا، تو کہا کہ نہیں وہ جو ہے آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب کفار اور مشرکین تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے، تلوار کھینچے ہوئے کھڑے تھے، آمادہ تھے، تو یہ بتاؤ کہ اس وقت رسول اسلام کی بستر پہ کون سویا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ہے نا؟ کہا یہ بتاؤ کہ رسول اسلام کے بستر پہ تم سوئے تھے یا ہم سوئے تھے؟ تو کہا کہ نہیں، رسول اسلام کے بستر پہ ہم نہیں سوئے تھے، وہ تو آپ سوئے تھے۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے کہا یہ بتاؤ میدان مباہلہ میں جب آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب آیت نازل ہوئی، آیت آئی اور رسول اسلام چلے، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری زوجہ کو لے کر گئے تھے یا ہماری زوجہ کو لے کر گئے تھے؟ یہ بتاؤ ہے نا کہ تمہارے بیٹوں کو لے کر گئے تھے یا ہمارے بیٹوں کو لے کر گئے تھے؟ یہ بتاؤ کہ تمہیں لے کر گئے تھے کہ ہمیں لے کر گئے تھے؟ تو کہا کہ نہیں مولا، وہ تو آپ گئے تھے، ہے نا، آپ گئے تھے اور آپ کے فرزند گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے احتجاج کیا، مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اسلام اور جب حج سے آئے اور آیت نازل ہوئی فقل، آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ جو آیت نازل ہوئی اور رسول اسلام نے قافلے کو روکا، قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ بتاؤ کہ رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ تمہیں بلند کیا یا ہمیں بلند کیا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں بلند کیا یا ہمیں بلند کیا؟ کہا کہ آپ کو بلند کیا، نیا سربراہ جو حاکم تھا اسلام کا، کہا کہ ہمیں نہیں، آپ کو بلند کیا۔ اور آیت نازل ہوئی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین کامل ہو گیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ دین جو ہے وہ کامل ہو گیا نا، کمال کے منزل تک، فقہ کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دین کامل ہو گیا۔ پھر پڑھیے صلوات۔ کہا دین تو کامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا آیت ہے نا سورہ رجعت، کہا یہ بتاؤ کہ جو ذکر ہے قرآن میں، تھوڑا اس کو تفصیل کر دے، ہے نا، بچوں کے لیے واضح ہو جائے، کہ جو ذکر ہے کہ رسول اسلام ہے نا مولا کائنات پورا قافلہ جب خیبر فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ قیام کیا، تو پھر کیا ہوا؟ رسول اسلام اپنا سر مولا کائنات کے زانوں پہ رکھے ہوئے تھے، سر جو ہے مولا کائنات 14 ستارے میں بھی دیکھیے گا، مل جائے گا نا، مولا کائنات کے زانوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اور یہاں تک کہ وقت ہو گیا، سورج جو ہے غروب ہونے کے قریب ہو گیا،
اب جو ہے رسول اسلام بیدار ہوئے تو کہا کہ علی آپ نے نماز عصر پڑھ لی؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم نے جو ہے اشاروں میں نماز ہم نے پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ یہ اطاعت کر رہے تھے۔ رسول اسلام کا سر جو ہے مولا علی کے زانوں پہ تھا، مولا علی جو ہے نا یہ اطاعت کرے ان کا سر ہے۔ تو کہا کہ ہم نے جو ہے نماز پڑھ لی۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے نا، ہماری نماز تو مکمل ہوئی، تو یہ بتاؤ کہ یہ نماز تم نے پڑھی تھی یا ہم نے پڑھی تھی؟ پڑھیے صلوات۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ دیکھو جنت میں جو ہمارا حقیقی بھائی ہوگا جعفر طیار ہے نا، پر ہوں گے، اس لیے طیار کہا جاتا ہے نا، پر ہوں گے کہ جس طریقے سے ہے نا فرشتے جو ہے اڑیں گے ادھر سے ادھر، اسی طریقے سے جنت میں جناب جعفر طیار کی پر عطا کیا۔ تو مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جعفر طیار جو ہے ہمارے حقیقی بھائی ہیں اور اللہ نے انہیں جو ہے پر عطا کیا، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کو پر عطا کیا یا ہمارے بھائی کو پر عطا کیا؟ اب جو ہے کہا کہ نہیں یقیناً یہ جو ہے آپ ہی کے لیے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کہا بیر العرب، یہ جو جنگ تھی اور یہ جنگ جو ہے ایسے موقع پہ کہ جب رسول اسلام اور لشکر ہے مولا کائنات بھی ہیں، اور یہ بیر العلم جو جنگ، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سامنے کنواں تو ہے لیکن اس میں جنات رہتے ہیں، جنات، کہا کہ جنات رہتے ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا یہی قافلہ روکا جائے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ، بہت افراد تھے نا، کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے ڈول سے پانی کھینچو۔ تو ایک صاحب دوسرے صاحب بہرحال ہے نا گھبرانے لگے، جن ہے جن ہے نا، جن سے، لیکن بہرحال وہ دور تھا، آج کل جن سے زیادہ انسان سے گھبرانا۔ پڑھیے صلوات محمد، سمجھے؟ تو یہ انسان جن کو بھی پیچھے کر دیتا ہے نا، انسان سب سے زیادہ نفاق، یہ تمام چیزیں سب انسان میں پائی جاتا ہے نا۔ ایک سے ایک کمپنی ہے، دیکھیے پارلے نقلی بنا دیا، ہو گیا کہ نہیں؟ اب ادھر موضوع ہی نہیں ہمارا، نہیں تو ابھی بڑھ جاتے آگے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تھوڑا پیچھے کرو بیٹا، پورا کیک لگائے ہیں ہم اندر، اس سے بیٹھ، بس بس بس، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ تو کہا کہ جائیے، تو کوئی آمادہ نہیں ہوا۔ بہرحال جو ہے چند افراد گئے، اور جیسے ہی ابھی کنویں کے قریب پہنچے تھے، بیر العلم کنویں کا نام جو جنگ ہوئی ہے، تو جیسے ہی ابھی قریب پہنچے تھے کہ یہ دہاڑنے کی آواز آئی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پورا دھواں دھواں ہے اور زمین ہل رہی ہے۔ اب جو ہے تمام افراد جو ہے پیچھے ہٹ گئے، واپس آ گئے، اور واپس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن ہیں اور ہم جو ہے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تب جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ علی آپ جائیے۔ اب جو مولا علی پہنچے تو وہ بہرحال اس میں جن جو ہے نا تھے بہت سے آ گئے، اس میں مولا علی نے 20,000 کو قتل کر دیا، 24,000 ایمان لے کر آیا۔ یہ بھی 14 ستارہ میں دیکھ لیجئے گا، 20,000 یہ بھی قتل کر دیا۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ مولا نے کہا کہ ڈول پکڑو۔ اب اس کے بعد جیسے ہی ڈول پکڑا گیا، مولا ابھی جو ہے نا کنویں کے اندر گئے، تو جن تھے ڈول ہی کاٹ دیا۔ اب جو ہے باقی افراد پریشان ہوئے، ہے نا، پریشان ہے، ظاہر سی بات ہے، معرفت اس منزل پہ ہوتا نا۔ اب جو ہے پریشان ہوئے، خدا نخواستہ کیا ہو جائے، سب گھبرائے پریشان ہے، اور ادھر جو ہے آواز آ رہی، چیخنے کی آواز آ رہی، چلانے کی آواز آ رہی ہے، اور ادھر جو ہے رسول اسلام بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ باقی سب جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ، باقی تو سب تھوڑی گھبرا، باقی دل میں تو ہے نا سب بعض تو خوشی ہو رہے تھے نا دل میں، تو بہرحال اب گھبرا رہے ہیں۔ اب جو ہے کیا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب مولا کائنات کنویں سے نکلے اور رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اسلام نے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ علی آپ بتائیں گے یا ہم بتائیں؟
تو کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے، تو بتا دیا ہے نا کہ وہ جو ہے 20,000 قتل کر دیے، 24,000 جو ہے ایمان لے کر آئے، بتا دیا۔ اب جو ہے مولا کائنات نے اسلام کے نئے سربراہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بحرالعلم جو تھا، جو جنگ کی تھی، تو یہ بتاؤ تم نے کیا تھا یا ہم نے کیا تھا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور پھر اس کے بعد سوال کیا مولا علی نے، کہا کہ دیکھو جب اسلام کو للکار رہا تھا جنگ خندق، عمر بن عبدہ، کہ جب اسلام کو للکار رہا تھا تو یہ بتاؤ بہت سے افراد بیٹھے تھے، تم بھی تو تھے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہو، اور ادھر جو ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ جنت ہے تو نکلو، ہے نا، مر کے جنت میں جاؤ یا زندہ غازی جاؤ، لیکن کوئی نہیں نکلا، جنت بھی دھوکے میں پڑ گئی تھی۔ اگر مولا علی نہ نکلتے تو کہتے کہ وہ جنت کا جتنا وعدہ تھا وہ تو سب عمر بن عبدہ نے سب واضح کر دیا، یہ سب جھوٹی ہے، فریب ہے۔ تو مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے مقابلے پہ کون گیا، تم گئے تھے یا ہم گئے تھے؟ تو کہا کہ مولا وہ تو آپ گئے تھے۔ ارے 40 ہے ابھی، سمجھے آپ، احتجاج جو کیا ہے، لیکن پڑھیں گے نہیں۔ تو پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب یہودی مقابلے پہ آئے، جب خیبر کا واقعہ، اور لوگ جاتے رہے، یعنی امام نے کہا کہ سب تو گئے اور جاتے تھے، اور جانے کے بعد جو ہے واپس چلے آتے تھے، ابھی جیسے ہی پہنچتے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آتی تھی کہ مرحب اتر رہا ہے، آتا ہوتا نہیں تھا وہ، آتا ہوا تو وہیں بیٹھا، ایک ہوا چلتی تھی، ایک ہوا چلی کہ مرحب آ رہا ہے، اور جیسے ہی سنا اور فوراً جو ہے سب واپس جو ہے چلے جا رہے تھے، سب واپس چلے جا رہے تھے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر میں، یعنی جو یہ جاتے رہے واپس آتے رہے، اور جب مولا علی گئے تو جانے کے بعد مولا علی نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا، تو وہ بھی سمجھ گیا یہ اب تک جو تھے وہ کچھ اور تھے، آج کا جو ہے نا جو آیا ہے یہ کوئی اور ہے۔ تو مولا نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایسے موقع پہ جو مقابلے پہ آیا تو اسے قتل کس نے کیا، تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ تو اس نے جو اسلام کا سربراہ تھا، نیا سربراہ تھا، تازہ سربراہ تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں مولا یہ جو ہے آپ نے کیا۔ تو اس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام احتجاج کرتے رہے، اس طریقے سے احتجاج مولا کائنات کرتے رہے، بتا دیا کہ اب آپ دیکھو کہ یہی شروع میں تھے نا، کیا بولا، وہی جو کوفے میں تھے نا سب، ہے نا، نامور سب، ربی یہ سب تمام جو ہے یہ نامور تھے، خط لکھا تھا سب سے آگے تھے، لیکن جو ہے یہ دنیا کے اس میں آ کر جو ہے یہ خود امام حسین کے مقابلے پہ آ گئے، امام حسین کے مقابلے پہ، اور جو وعدہ کیا تھا اس کے جو ہے نا برخلاف ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے نا، اگر محبت ہے دل میں، واقعاً محبت ہے، تو دیکھیے محبت جو ہے یہ ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی تھی، عجیب کیفیت۔ سنیے، بہت دقیق واقعہ بتا، پورا تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ اگر جو ہے نا محبت ہو، کیسے بھی محبت، دنیاوی محبت ہے تو اس کا بھی آپ خاکہ دیکھ لیجئے، ہے نا، دنیاوی محبت ہے نا، اہل بیت کی محبت کی تاریخ میں ملتا ہے آپ کو کہ جناب زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا تھی، اور سر راہ بیٹھ گئی، اور ادھر سے جو ہے سواری گزری، گھوڑے پہ سوار ہیں لوگ، گھوڑے پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، لیکن جب جناب یوسف کی سواری پہنچی تو ایک مرتبہ زلیخا نے کہا یوسف رک جاؤ۔ اب جب آواز دی تو فوراً جو ہے گھوڑا رک گیا، جناب یوسف پلٹے، اور پلٹنے کے بعد جناب یوسف نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اور بھی تو ہے نا سواری سے گزرے، لیکن تم تو نابینا ہو، پہچان کیسے لیا؟
تو زلیخا نے کہا یوسف ہم تم سے محبت کرتے ہیں. کہا لیکن جو ہے اور بھی تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی ہوگی. کہا آواز تو آئی, اس کان سے آواز آئی, اس کان سے نکل گئی, لیکن تمہارے گھوڑے کے ٹاپ کی جو آواز آئی تو اس کان سے آئی, اس کان سے نکل نہیں گئی, بلکہ جو ہے دل میں اتر گیا. لیکن ابھی پہنچے نہیں, آپ پہنچے نہیں. دیکھیں جناب یوسف پیادہ نہیں چل رہے تھے, گھوڑے پہ سوار تھے. یوسف نہیں رکے, گھوڑا رک گیا. بہت دقیق بات کہہ دیا. یوسف نہیں رکے, گھوڑا رکا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو چیز ان سے نسبت رکھ لے تو اس کے اندر بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں زلجنا اور گھوڑا سمجھ میں نہیں آتا. عربی میں گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ فراش, ذہین, عقل مند. فراز ذہین, عقل مند, عقل مند کو کہتے ہیں فراز ذہین. یعنی جو ہے عرب جو ہے کیا کہتے ہیں؟ گھوڑا. اب جو کہتے ہیں ہمیں گھوڑا نہیں سمجھ میں آتا تو گدھے کو کبھی گھوڑا سمجھ میں نہیں. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ, سمجھے آپ؟ تو گدھے کو کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا گھوڑا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز تھی, یہ کیا چیز تھی, ان سے جو ہے نسبت کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ کمال پیدا ہو گیا. یعنی جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو کربلا کی زمین نے آواز دی, مولا رک جائیے. مولا جو ہے گھوڑے پہ سوار تھے اور زلجنا رک گیا. آپ دیکھ رہے نسبت, زلجنا رک گیا. یا وہ واقعہ صرف اشارہ کر دے کہ رسول اسلام نے کہا جہاں ہماری اٹھنی رک جائے گی ہے نا وہیں پہ جو ہے نا مسجد بن جائے گی. بہرحال جناب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنی پہ سوار ہوئے اور یعقوب انصاری کے دروازے پہ اٹھنی رک گئی. آپ سمجھ گئے آپ, یعنی اٹھنی پہ سوار ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس جانور کے اندر جو ہے یہ معرفت ہے. اچھا ایک بڑا دقیق واقعہ یاد آ گیا. خطیب اہل بیت زیدی صاحب پاکستان کے تھے, پروردگار انہیں کروٹ جنت نصیب کرے, ہے نا. آگے ذہن پہ مناسبت سے تو سن لیجئے جلدی سے, ہے نا, کہ اونٹ وہیں پہ رک گیا یعقوب انصاری کے پاس. تو انہیں جو ہے خطیب آل محمد کو, زید صاحب کو جو پاکستان کے, انہیں جو ہے پہلے ہے نا پہلے زمانے بہرحال خطابت اس میں فن میں جو ہے ایک عجیب چیز تھی بہرحال, کہ ایک مرتبہ ملتان وغیرہ لے کر گئے. تو ملتان لے کر گئے پہلے زمانے میں, تو اونٹ پہ بٹھا دیا, اونٹ پہ سوار کر کے لے کر گئے. اب مجلس پڑھنی تھی, جب وہاں پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد چائے پانی رکھا, چائے پانی سامنے پیش کر دیا. تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ حضور آنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تو تھے ایک جو عجیب انداز کا, نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی لیکن نانی یاد آ گئی, ہے نا. بہت دقیق بات. پڑھیے صلوات محمد والے. کیا گھڑی اشارہ کر رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے, ایسے کیا ہے, کیا سمجھ پائیں گے مجلس پڑھ رہے تھے, کیا اشارہ کیا کر رہے, کیا مطلب اور بڑھانا کیا؟ ارے اس سے تھوڑی مسائل پڑھ دیں کہنے سے تمہیں. سوچ رہے ہیں ایسے ہی اتر جائے. پڑھیے کہ صلوات اور تھوڑا غصہ اتر جائے ہمارا. پڑھیے. ایک تو ایسے ہی ہم کم پڑھتے ہیں, کہاں 35 منٹ ہوا, ابھی مسائبی بھی آنے والے تھے, ہے نا. بڑھا دیں گے. آؤ پڑھیے صلوات محمد والے. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ یہ نسبت جو ہے نا پیدا ہو جاتی, یہ جو ہے کمال ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے, دل میں تو ہے محبت ہے, معرفت ہو, تو انسان جو ہے منزل کمال پہ پہنچتا. وہ افراد جو تھے نا جو کوفے میں تھے, ایسا نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ بے وفا تھے, سب جو ہے بہت سے اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے نا. امام حسین علیہ السلام پہ انہوں نے قربانی دی, شہید ہوئے, تمام چیزیں ہیں. لیکن جو نامور شخصیت تھی ظاہر سی بات ہے, اور انہوں نے دھوکہ دے دیا. تو اب مسائل پڑھ ہی دیتے ہیں نا, ذہن سے سب ایک دم وہ الگ ہو گیا. پڑھ دیجئے سلوات. اب نہیں پڑھ پائے گا.
ایک اور اچھی صلوات پڑھیے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اور دشمن جو ہے اس محبت کو خریدنا چاہتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ محبت کو خریدنا چاہتا ہے، کسی طریقے سے بھی اس محبت کو چھین لیا جائے. ابوالاسد دؤائلی کا سنا ہے نا آپ نے کہ یہ ہر وقت جو ہے مولا کائنات کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت علی علی جو ہے ہر وقت کیا کرتے تھے مولا علی کی شہادت کے بعد. لیکن حاکم شام نے یہ کہا انہیں روکا جائے، لیکن نہیں رکتے. ہر وقت جو ہے مسجد میں ہیں تو علی علی، باہر ہے تو علی علی، سفر میں ہیں تو علی علی، ہر جگہ جو ہے وہ علی علی کر رہے ہیں. تو آخر میں کیا کہا حاکم شام نے؟ کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، انہیں جو ہے نا ہمارے یہاں بھیج دیا جائے. بلا لیا، شام میں بلا لیا. اب بلانے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اب جو ہے زیادہ علی کا ذکر نہ کیجیے، زیادہ علی کے فضائل بیان نہ کیجیے. لیکن اس کے باوجود ابوالاسد دؤائلی جو ہے ہر وقت علی 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 کا ذکر جو ہے کرتے رہے. یہاں تک کہ لوگوں نے پھر حاکم نے یہ کہا کہ تمام چیزیں جو ہے نا پابندی کر دی جائے، نہ کوئی سامان خریدے، نہ کوئی دے، نہ کوئی لے. یہاں تک کہ پابندی کر دیا. اس کے بعد بھی یہ مولا علی کا ذکر کرتے رہے، مولا علی کے فضائل بیان کرتے رہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک دن زعفران کا حلوہ، سمجھ گئے آپ؟ زعفران کا حلوہ جو ہے وہ بہترین حلوہ بنا کر، اور شہد کا حلوہ، شہد ملا کر بنا کر، اور ابوالاسد دؤائلی جو ہے وہ مسجد میں تھے اور اپنے خادم سے بھیجا. ان کی ایک بیٹی گھر پہ تھی اور جو ہے اس کا خادم لے کر پہنچا زعفرانی حلوہ بہترین. اب جیسے ہی لے کر پہنچا تو گھر میں بیٹی تھی. اب جب بیٹی تھی تو کیا کیا؟ بیٹی نے دیکھا کہ شہد کا زعفرانی حلوہ ہے تو وہ انگلی سے نکالا. بیٹی نے نکالنے کے بعد جو ہے اپنی زبان پہ رکھا، اور جیسے ہی رکھا ادھر جو ہے ابوالاسد دؤائلی آ گئے اور وہیں سے چلایا بیٹی نہ کھانا. بیٹی نے کہا بابا آخر بات کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ زہر ہے. بیٹی نے کہا بابا نہیں، یہ زہر نہیں ہے، یہ شہد ہے، شہد، شہد کا زعفرانی حلوہ. کہا یہ شہد ہے. کہا نہیں بیٹی یہ زہر ہے. کہا نہیں بابا ہم نے کھا کر دیکھا ہے، یہ جو ہے شہد ہے. تو کہا بیٹی یہ دشمن کی طرف ہے، دیکھو جو ولایت کو چھیننا چاہتا ہو تو وہ زہر نہیں، وہ شہد نہیں ہے، اگرچہ وہ شہد ہے لیکن وہ زہر ہے جو ولایت اہل بیت کو چھین لے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو عزیزان محترم، آج شب شہادت مسلم ابن عقیل ہے، جناب مسلم کے سفیر ہیں. دیکھیں جب سوال کیا، دیکھیں ایام عزا قریب ہے، ایام عزا قریب ہے، اور یہ تحفہ ہے نا، خوش ہو کر بھی آپ روئیں گے. برابر سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی نے سوال کیا کہ بابا جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو کون روئے گا؟ سوال کیا نا، کون روئے گا؟ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. ماں ہوں گی؟ کہا نہیں. علی ہوں گے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کون روئے گا؟ کہا کہ پروردگار جو ہے ایک قوم پیدا کرے، وہ قوم جو ہے روئے گی. دیکھیے شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میرے حسین کو کون بچائے گا، بچائے گا نہیں کہا، کہا کہ کون روئے گا. اچھا دیکھیے ہمارا اور آپ کا جو ذہن ہے اس مزاج سے کیا کہنا چاہیے؟ جو ہمارے ذہن ہے یہی کہہ سکتے تھے نا، بیٹی نہ گھبرانا، خضر زندہ ہیں، بیٹی نہ گھبراؤ، عیسیٰ زندہ ہے، وہ روئیں گے، ملائکہ روئیں گے. یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ایک قوم روئے گی. تو دیکھیں رونا ہی نہیں ہے، یعنی جو ہم روتے ہیں تو چار معصوم کی نیابت کرتے ہیں. ہاں عزیزان، جناب مسلم جو ہے یہ کربلا کے دیباچہ ہیں. ابتدا بسم اللہ ہے، 28 رجب 9 ذی الحجہ، یہ جو ہے کربلا کا دیباچہ ہے.
آخر کار آپ دیکھیں کہ وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا۔ کوفے میں پہنچے، تمام خطوط آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے بیعت کی، کئی ہزار 18,000 تک روایت میں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کم ہو گئے۔ پھر جو ہے ظہر کی نماز کے وقت دیکھ رہے ہیں جناب مسلم بہت جو ہے مختصر، بہت کم ہیں، چند افراد ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے شب کی تاریکی ہے، کوفہ ہے۔ جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے تو اب کہاں جائیں؟ آخر کار رات کی تاریکی میں ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، اور وہ کس کا گھر تھا؟ وہ طوا کا گھر تھا، اور وہاں پہ جناب مسلم بیٹھ گئے۔ لیکن طوا کا فرزند تھا کہ جو باہر تھا بار بار دروازے پہ آتی تھی، یعنی کھولتی تھی۔ ایک مرتبہ طوا نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ شخص ہم بیوہ ہیں، جا اپنے گھر چلا جا، کہہ کے گئی۔ لیکن پھر جب دوبارہ آئی تو کیا دیکھا؟ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر طوا نے کہا کہ اے شخص، اے شیخ، تو اپنے گھر چلا جا، اور اگر گھر نہیں ہے تو مسجد میں جا کر آرام کرو۔ تو جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ اس جملے میں کتنی بے بسی ہے۔ کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ جب یہ کہا تب طوا نے سوال کیا کہ تم مسلم تو نہیں ہو؟ کہا ہاں ہم جو ہے مسلم ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس نے گھر میں جگہ دی ہے، ہاتھوں کو جوڑا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب لشکر آنے لگا تو جناب مسلم نے کہا کہ اب ہم جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم تمہارے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا مسلم کربلا میں آئیے اور زینب ام کلثوم ہوں گی۔ ہاں آزادارو، دیکھیں ایسی چیز ہے، ایسی ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اول تو یہ کہ مقروض ہو، اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہو تو ذہن جو ہے اس کا کنٹرول میں نہیں ہوتا، پریشان رہتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سفر میں ہو، اگرچہ 1 میل کا ہی سفر ہو، سفر میں ہو تو پھر اس کا ذہن جو ہے مضطرب رہتا ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اور تیسرے بیٹی ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو ہر وقت جو ہے فکر میں رہتا ہے۔ اب آپ سوچیے یہ تینوں چیزیں جناب مسلم جو ہے مسافر بھی ہے، جناب مسلم کی بیٹی بھی ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ آخر کار یہ وقت آ گیا کہ دھوکے کے ذریعے جناب مسلم کو قید کیا گیا، گڈھا کھودا گیا، جناب مسلم جو ہے اس گڈھے میں گرے، اور اس کے بعد ظالموں نے نکالا، اور نکالنے کے بعد دارالامارہ کے پاس لے کر آئے۔ جب دارالامارہ کے پاس لے کر آئے تو کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا۔ تم نے زیاد نے کہا کہ ہمارا تو امیر کو سلام ہو، ہمارا امیر صرف وہ۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا، بس مختصر کر دیا، تمام چیزیں کو چھوڑتے ہوئے حکم دیا، دارالامارہ پہ لے کے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد سر کو تن سے جدا کیا، اور جناب مسلم کو دارالامارہ سے گرا دیا گیا۔ اور ادھر جو ہے امام حسین علیہ السلام موجود ہے، تمام جو ہے بنی ہاشم موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام بے قرار ہے، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم پہ کیا ہوا۔ کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس نے جب دور سے امام حسین کو دیکھا راستہ بدل دیا، دوسری طرف جانے لگا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھائی عباس اس شخص کو بلاؤ۔ حضرت عباس آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد سوال کیا کہ اے شخص تم کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا مسلم کی کچھ خبر ہے؟ کہا ہاں، جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کی لاش جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں؟ امام تمہاری طرف دیکھ رہے تھے، تم سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا اسی لیے تو ہم نے راستہ بدل دیا۔ کہا چلو مولا بلا رہے ہیں۔ اب وہ شخص آیا، جب امام حسین کے قریب آیا تو امام حسین نے سوال کیا اے شخص یہ بتا کہ کیا میرے
भाई मुस्लिम की कुछ खबर है? तो उसने क्या कहा कि मौला कहिए तो यहीं बता दें या चंद कदम आगे बढ़ेंगे? तो इमाम चंद कदम आगे। अब जब इमाम आगे बढ़े तो उसने कहा कि मुस्लिम शहीद कर दिए गए, उनकी लाश को कूफे के गली में खींचा जा रहा था, बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन आ गए खैमे में, बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब मुस्लिम की बेटी रुकैया को बुलाओ। मुस्लिम की बेटी आई, इमाम हुसैन ने पहलू में बिठाया, दस्ते शफकत फेरा। जब दस्ते शफकत फेरा, अहले बैत के खानवादे की बच्ची थी, फौरन सवाल किया कि चचा आखिर खैरियत तो है, आखिर वजह क्या है कि आप इस तरीके से सर पे हाथ फेर रहे हैं? एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब वो संदूक लाओ। शहजादी, बस आखिरी फिक्रा, शहजादी संदूक लाई और संदूक को खोला और खोलने के बाद उसमें से बूंदों को निकाला, बूंदे निकाले और निकालने के बाद मुस्लिम की बेटी को पहनाया, रुकैया को पहनाया। अब उसके बाद इमाम हुसैन सीने से लगा रहे हैं, कभी शहजादी ज़ैनब दिलासा दे रही है, कभी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ रही है, कभी रुकैया आगे बढ़ रही हैं, तमाम बीवियां गोद में ले रही हैं, सर पे हाथ फेर रही हैं, दिलासा दे रही हैं। लेकिन अज़ादारों, इस मंजर को एक बच्ची देख रही थी, जनाबे सकीना देख रही थी कि जब कोई यतीम हो जाता है उसे सहारा दिया जाता है, सीने से लगाया जाता है। लेकिन हाँ, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हुए, कोई ताजियाने मार रहा है। आज़ादारों, बस आखिरी फिक्रा, अभी इमामा उतारेगा और ताबूत निकलेगा जनाबे मुस्लिम का, बस आखिरी फिक्रा। आज़ादारों, जब ये काफिला, जब लुटा हुआ काफिला करबला हो गया, जब कूफे में पहुंचा, बस आखिरी फिक्रा, जब कूफे में पहुंचा तो एक मरतबा सलाम की आवाज आई। जब सलाम की आवाज आई तो एक मरतबा ज़ैनब ने देखा, साल किया, ये मेरे लाल सैयदे सज्जाद, कौन है जो सलाम कर रहा है? लेकिन दारुल अमारा की तरफ देखा तो जनाबे मुस्लिम का सर दारुल अमारा पे लटका हुआ था। ए अज़ादारों, हर एक ने सलाम किया, लेकिन मुस्लिम के ज़ौजा ने एक फिक्रा कहा, ए मुस्लिम, इतना बता दो कि 2 बच्चे हमारे साथ थे, वो शहीद हो गए, लेकिन 2 बच्चे तुम्हारे साथ थे, वो कहाँ हैं? ए अज़ादारों, वो बच्चे उसी कूफे में थे, कैद खाने में थे, माँ कूफे से गुजर गई, खबर ना हुई। मस्जिद के गेट के पास जिन मोमिन इकराम की बाइक खड़ी है वो बराए मेहरबानी बाइक हटा लें, जुलूस को जाने में दिक्कत होगी। बराए मेहरबानी बाइक हटा लें अपनी अपनी।
آفت کی گھڑی ہے مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے پردیس ہے غربت ہے حد سے بے گھڑی ہے آفت کی گھڑی ہے جفاکاروں نے گھر بار چھڑایا خط لکھ کے جفاکاروں نے گھر بار چھڑایا وہ کیسے ستمگاروں نے کوفے میں بلایا وہ کیسے ستمگاروں نے کوفے میں بلایا اب نیزہ شمشیر ہے اب نیزہ شمشیر ہے کوفے کی گلی ہے آفت کی گھڑی ہے آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے بے کس و مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے بے کس و مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے قاصد ہے حسین ابن علی کا یہ دل افگار قاصد ہے حسین ابن علی کا یہ دل افگار ہر رخ سے آیا ہوتے ہیں مظلومی کے آثار ہر رخ سے آیا ہوتے ہیں مظلومی کے آثار زخموں سے بدن چور ہے زخموں سے بدن چور ہے اور پیاس بڑی ہے بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے آفت کی گھڑی ہے آفت کی گھڑی ہے آفت کی گھڑی ہے بے کس و مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے آفت کی گھڑی ہے بے کس و مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے بے کس و مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے بے کس و مظلوم کے آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب ہر دیس ہے غربت ہے اجل
نکل گیا ہے. آفت کی گھڑی ہے پردیس ہے غربت ہے اجل سے بے گھڑی ہے آفت کی گھڑی ہے آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے اندر سے رہو. تھوڑا اندر اندر سے تھوڑا سب لوگ. آفت